میں آج علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناح ہاؤس پر اگر حملہ ریاست سے بغاوت ہے اور یقیناً بغاوت ہے تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے نظریات پر حملہ بھی ریاست سے بغاوت کے زمرے میں آنا چاہیے۔ میں کو بتانا چاہوں کہ کوئی بھی خود کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا فلسفی نہ گردانے، تماشا لگایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح پر تہمتیں لگائی جاتی تھیں، یہ قوم سنتی آ رہی ہے۔ محترمہ کے وفاداروں کو غدار پاکستان کہہ کر انہیں کہا گیا کہ جو ڈھکے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ نعرے لگائے گئے جن لوگوں نے محترمہ کو الیکشن میں جتوانے کی کوشش کی، ان کا ملک ہی الگ کر دیا، مشرقی پاکستان کو۔ اب یہ دن بھی پاکستان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر تہمتیں لگ رہی ہیں۔ اب یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ تضحیک آمیز انداز میں گھٹیا سی نیسٹی اسمائل چہرے پہ لا کے ٹائی لگا کے آپ یہ بول رہے ہیں کہ جناب وہ ایک سیاستدان تھے، تو وہ تو بھائی جان آپ ایک پرچی پہ بنے ہوئے وزیر اعظم ہیں۔ This is what you are up to۔ ایک کونسلر کے الیکشن آپ بلوچستان میں زوب سے لے کے پشین تک یا ڈیرہ بگٹی سے لے کے کوئٹہ تک آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ آپ کو پرچی پہ وزیر اعظم بنایا گیا۔ 5 سٹار ہوٹلز میں آپ بڑے بڑے صاحبان کو ٹائیاں لگا کے وہ جو پریزنٹیشنیں منہ ڈنگا کر کے انگریزی میں دیا کرتے تھے، اس بیس پہ آپ وزیر اعظم بنے، اور قائد اعظم کو جا کے آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، قائد اعظم کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ What the hell you are؟ اس سے پہلے جب بھی ہم نے بات کی، ہم نے کاکڑ صاحب کے بات کی، آنریبل پرائم منسٹر کے بات کی، کیونکہ ہمیں آپ کے منصب کا خیال تھا، ہمیں آپ کے عہدے کا خیال تھا۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، دنیا کی واحد ایٹمی ریاست کے وزیر اعظم کا عہدہ۔ لیکن when it comes to محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، تو قائد اعظم was not only the founder of Pakistan، قائد اعظم ہمارے مرشد ہیں۔ قائد اعظم کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں جس پہ تم لوگ قابض ہو۔ قائد اعظم کی وجہ سے آج ہم عید منانے کے قابل ہیں۔ آج جہاں چاہیں گائے کو ذبح کر دیں، نہیں تو لوگوں کے گردن اور بچے ذبح کیے جاتے ہیں ہندوستان میں۔ اور اگر تمہیں قائد اعظم کا حیا نہیں ہے تو پھر جاؤ کسی بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کرو ہندوستان میں جا کے۔ میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اس چیز کو نہ روکا گیا، جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں کھونپا گیا خنجر ہے، ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ وہ ریاست جو دنیا میں 2 ریاستیں نظریے پہ بنی، یا اسرائیل بنا یا پاکستان بنا، اور 2 اپوزٹ نظریات میں سے ایک بندے نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، ایک قوم نے، ایک قوت نے سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان it will survive۔ بٹ دکھ کی بات یہ کہ آج 1 مہینہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انیلا علی نے 1 مہینہ پہلے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ میں یہودی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں، اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں، اور حماس کو دہشت گرد کا اس جلسے میں یہ اعلان کیے جا رہے تھے کہ آخری فلسطینی بچے کے قتل عام تک جنگ جاری رہے گی۔ اس جلسے میں انیلا علی نے یہ بات کی، ابھی تک اس کا پاسپورٹ سیز نہیں ہوا، ابھی تک اس کی نیشنلٹی کو کینسل نہیں کیا گیا۔ یہ کس بات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا زبردستی اسے کہا گیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کچھ نہ کریں؟ اور جان اچکزئی نے جو بیان دیا کہ پاکستان امریکہ کو دوبارہ فضائی اڈے دے، مجھے بتائیں آپ چاہتے کیا ہے جان اچکزئی صاحب؟ ہم تو تھک گئے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کل کا دن ہے جب ہم لوگوں نے بنگلہ دیش کھویا تھا، اور کل کا ہی دن ہے کہ جب ہم نے اے پی ایس کے بچوں کے لاشیں اٹھائے تھے۔ اے پی ایس کی پرنسپل جسے زندہ جلایا گیا تھا، اس کے بیٹے نے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا تھا، میں اسے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، اسے دور سے دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے عادل رؤف اور بریگیڈیئر عبد الرؤف کے جنازے اٹھائے ہیں جنہیں بریڈ لینڈ اٹیک میں 84 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، تم لوگوں کی گھٹیا پالیسیز کی وجہ سے۔ اس طرح کے بیانات دے کے تم کیا چاہتے ہو؟ کب تک؟ کیا دوبارہ ہم لوگ اپنے فاٹا کے لوگوں کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑیں گے؟ کیا دوبارہ ہم اپنے لیفٹینوں کپتانوں کے اور اپنے سپاہیوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ اتنا آسان ہو جاتا ہے؟ تم نے امریکہ کی خوشنودی حاصل کر لی، کسی اور انداز میں کرو۔ یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ ہے جو بات آج جان اچکزئی کر رہا ہے، اور اس کے بعد مجال ہے کہ کوئی اس پہ بولے، مجال ہے کہ کوئی اسے شٹ اپ کال دے۔
کہاں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کیوں نہیں بول رہے آپ؟ فلسطین کا بچہ اٹھ کے تم لوگوں سے سوال کرتا ہے. کہاں ہے نواز شریف صاحب؟ کہاں ہے زرداری صاحب جو ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن بن کے پھر رہے ہیں؟ آج فلسطینی بچے تو ہم سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ اتنا ہی کر لو جو افکار علوی نے کہا کہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں رہا. بلکہ نہیں، ہم نے غلام پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں آپ کا وزیر اعظم پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے کھڑا ہوا ہے اور اس کا جو دروازہ کھول رہا ہے اور جو اس کو کھانے پیش کر رہا ہے اس نے جناب علی جناح کیپ پہنی ہوئی ہے. کیا ہم اپنی ثقافت کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی توہین نہیں کر رہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آئی، ہم نے یہ لازم کرا دینا ہے کہ ہمارے جو سرکاری عہدیداران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ پاکستان کا قومی لباس پہنیں گے. اور ہمارے شادیوں پہ انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی ڈھول بجانا ہوگا ان کو ہم آنر دیں گے، ان کو احترام دیں گے اور پینٹ کوٹ ٹائی پہنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کو اچھا لباس دیا جائے گا. آگے میں بتاؤں ہماری بیوروکریسی کا جو حال ہوا پڑا ہے کہ آپ کے ہر جناب سال کے بعد آپ لوگ درجنوں بیوروکریٹس پاس آؤٹ کرتے ہیں جو اس وقت ٹویٹر سٹار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکاری گاڑی پہ بیٹھیں گے، 6 گارڈ ادھر کھڑے کریں گے، 10 گارڈ ادھر کھڑے کریں گے. ایک بھی ان میں سے اس قابل نہیں ہے جس نے پوسٹ آفس کو ٹی سی ایس جتنا تیز کر دیا ہو یا پاکستان ریلوے کو فیصل موورز جتنا جو ہے نا وہ تیز کر دیا ہو. یہ سارا طبقہ ہماری ریاست کے اوپر، اس کی جیب کے اوپر ایک بوجھ بن کے بیٹھ چکا ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ بجائے اس کے کہ اپنی ریاست کے لیے کاغذ صاحب آپ کچھ کرتے، آپ کے دور حکومت میں 23 نومبر کو مالا کنڈ کے ہاسپٹل میں، مالا کنڈ کا ڈویژن کا جو ڈی ایچ کیو ہے جس کو 8-9 ضلع لگتے ہیں، چترال سے لے کے سوات تک، شانگلہ تک کا علاقہ وہ کور کرتا ہے، اس کو دیا گیا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے ٹانسلز کا آپریشن کرانا ہے، 23 نومبر کو وہ جاتا ہے اور یہ پرچی اس کا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ جناب اگلے سال 7ویں مہینے میں جولائی اگست میں جا کے تمہارا علاج ہوگا، آپریشن ہوگا. 8 مہینے آگے کی تاریخ دی جاتی ہے. مریض نہ مرے تو کیا کرے؟ مریض نہ مرے، وہ سڑک بند نہ کرے، وہ کیا کرے؟ جب آپ لوگ بیسک فیسلٹیز عوام کو دے نہیں سکتے اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی فیور میں بولنا شروع کر دیتے who the hell you are؟ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، لہٰذا اپنی اوقات میں رہیے، اپنی اوقات نہ بھولیے. محمد علی جناح کے قدموں کی خاک سے لگی غبار کے بھی قریب یا نزدیک تم نہیں پہنچتے انوار الحق کاکڑ. یہ بات یاد رکھیں. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہ وہ لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی پہ جب اٹیک ہوتا تھا تو یہ لوگ بولا کرتے تھے اور دنیا ان پہ ہنسا کرتی تھی. آج کیسے یہ لوگ اتنے چھوٹے بیانات دینے لگ گئے؟ آج کیسے ان لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی؟ کیا اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ ان کو اتنا پست کر چکی ہے؟ میرے بھائیوں، کہنے کو بہت کچھ تھا اور کرنے کو بہت کچھ تھا، پر طے یہ ہوا تھا ہم سر بکف لوگ بغاوت ہی کریں گے. ہم باغی ہیں، اس نظام کے باغی ہیں، ریاست پر قابض ان قوتوں کے باغی ہیں جن قوتوں نے ہمیشہ اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی. اس وقت جب میرے فلسطین کے بچے شہید ہو رہے تھے کاکڑ صاحب، یہ بچے تمہارے اور میرے بچوں سے 1-2 سال بڑے یا چھوٹے ہیں. جو حال ان کا ہو رہا ہے، ان کے ہاسپٹلز پہ اٹیک ہو رہا ہے، تم مذاق بنا رہے ہو اسماعیل ہانیہ کے بیانات کا کہ پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے. تم کہتے ہو کہ جناب ایک بندے کے بیان پہ ہم لوگ پوری ریاست کو رسک پہ نہیں رکھ سکتے. بھائی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کسی نظریے پہ بنی تھی، یہ تم لوگوں کے بچے پالنے کے لیے نہیں بنی تھی، صرف تم لوگوں کو ارب پتی بنانے کے لیے نہیں بنی تھی صرف. لہٰذا آپ لوگوں نے تو عوام میں آنا نہیں ہے، آپ عوامی نمائندے نہیں ہیں، آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں. آپ انگریزی کی پریزنٹیشنیں دے کے، ڈنگا منہ کر کے، ٹائی لگا کے پریزنٹیشن دے کے لوگوں کو، بڑے بڑے صاحب کو امپریس کر کے وزیر اعظم بننے والے لوگ ہیں. سرینا کوئٹہ میں پریزنٹیشن آپ دیا کرتے تھے، وہ آپ بن گئے. لیکن بھائی جان، اب یہ ورکشاپوں کی پیداوار بھی ختم ہونی چاہیے. اب عوام کے حقیقی نمائندے عوام میں آنے چاہیے جو بعد میں عوام کو فیس بھی کر سکے. آپ کو پتہ ہے آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے چلے جانا ہے، ہم لوگوں نے اسی ملک میں دفن ہونا ہے. لہٰذا اس ملک کا سوچیں، اس عوام کا سوچیں، نہیں تو آنے والی نسلیں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی. بھائیو، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو صاحب آپ نے ذکر کیا کاکڑ صاحب کا کہ وہ ورک شاپس کا حصہ رہے، مختلف سیمینارز میں جو ہے وہ لیکچرز دیتے رہے، پریزنٹیشن دیتے رہے. تو ہم بھی اکثر اوقات آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ایسی ورک شاپس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کیا یہ سمجھا جائے کہ 2-3 سال بعد یا اگلی میں آپ بھی ایسی کوئی حکومت کا حصہ ہو
میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے ظلم کے خلاف بولے ہیں، چاہے کسی نے بھی ہمیں انوائٹ کیا ہو، چاہے کہیں پر بھی ہم کھڑے ہوں، ہم لوگ للکار کے بولے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی رنگ میں جا کے ڈھل جائیں گے، اور ہم لوگ آپ کو 12 سال پہلے جیسے نظر آتے تھے 12 سال بعد بھی ایسے نظر آئیں گے. جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے لوگوں کو بنا بنایا ایم این اے کا ٹکٹ دے کے جتوا سکتی ہے. ہم لوگوں نے ایسی حرکت نہیں کی. ہم نے اپنی سیاسی جماعت بنا کے یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے، کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان دیا ہے کاکڑ صاحب نے، یہ ریاستی پالیسی ہے یا اس کا انڈیویجول یہ ہے؟ اگر یہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے جو اس کو لے کے ہیں، یہ ان کی پالیسی کا؟ سر میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، اس کے بعد میں گرفتار بھی کیوں نہ ہو جاؤں. اگر یہ اس کے ماسٹر مائنڈ کا بیان ہے تو بھی میرے جوتے کی نوک پہ، اگر یہ اس کا ذاتی بیان ہے تو بھی میرے جوتے کی نوک پہ، اگر یہ ریاستی پالیسی بناتے جا رہے تو بھی میرے جوتے کی نوک پہ. اسرائیل کو پاکستان کی 24 کروڑ عوام کبھی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگی. کوئی اور بھائی کا کوئی سوال؟ سر یہ بتائیے گا کہ جنا ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے اس کی توقیر کے لیے جو ہے نا ملک کا چپا چپا چھان کے ایک خاص پارٹی کے لیڈران ہو چاہے ورکر ہو ان کو اٹھایا جاتا ہے. جنا کی ذات کے اوپر اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے، یہ واقعی میں جنا کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں حکومت میں اس وقت؟ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے. جنا ہاؤس پہ اٹیک پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ اس میں کردار شامل تھے ان کو مزید سزائیں دیں، لیکن جنا کے نظریات پر اٹیک کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے. کوئی علاقہ آپ کا قبضے میں آ جاتا ہے تو جناب علی وہ علاقہ ملٹری مائٹ سے واپس لے لیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کا نظریہ کسی کے قبضے میں آ جائے تو اس کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور ہم نظریہ پاکستان کو کسی کے زیر اعتاب نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس سے بڑا حملہ ہے، یہ ریاست سے بغاوت ہے، قائد اعظم کے نظریے سے بغاوت، ریاست پاکستان سے بغاوت ہے. اس کو زمرے میں لینا چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. شاہد بھائی، اس پہ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے حامی لوگوں کی طرف سے ایک ٹویٹ کو شیئر بار بار کیا جا رہا ہے جو کہ ماضی کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کی گئی تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو چل رہا ہے، ہاں کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو عمران خان نے کہا تھا اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی، اور میں عمران خان کے اس فیصلے کو یا اسٹیٹمنٹ کو بھی اسی طریقے سے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جس طرح کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ کو رکھتا ہوں. خان سے بھی وہی اختلاف ہے جناب علی. دیر از نو 2 اسٹیٹ سولوشن، دیر از اونلی اسٹیٹ دیٹ از پیلسٹائن، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ میرے گھر پہ آ کے قبضہ کر لیں اور 2 سال کے بعد جب میں بولوں کہ جناب کوئی رستہ نہیں ہے تو جناب ٹھیک ہے ایک اسٹیٹ آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک کمرہ آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں. یہ تو سراسر بدماشی ہے، اور یہ بدماشی کو ایڈمٹ کرنے والی بات ہے. اگر خان کہتا ہے تو بھی ہم سوال یہ تھا کہ ایک جانب عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اس کے اوپر غداری کے مقدمات یا دیگر جو بھی چل رہے ہیں اس وقت. ایک طرف تو اس کو غدار وطن کہا جا رہا ہے، دوسری جانب اسی کے نظریے کو فالو کر رہے ہیں جو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. They are on the same page. They are on the same page. Same mastermind. Same ideology. الیکشنز کے Same حوالے سے people بتائیے behind گا، it. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کی جماعت کیا لاہ عمل جو ہے وہ کرے گی؟ کیا To be very frank, ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اگر یہ لیٹ کر رہے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم جماعتوں کا اپنا نقصان ہے، تمام جماعتوں کا نقصان ہے ہمارے علاوہ. ہمیں مزید ٹائم مل رہا ہے، ہمیں مزید میڈیا ایکسیپٹ کرنے لگ گیا، ہمیں کوریج ملنے لگ گئی، لوگ جو پارٹیوں سے مایوس تھے ہمارے پاس آنے لگ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. ہمیں بے شک بھلے ہی اس سے فائدہ ہو کہ الیکشن لیٹ ہوں، بٹ آئی وڈ سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہونا انتہائی ضروری ہیں تاکہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ پہ آتے ہوئے اعتماد کرے کہ ہم اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہ ہو. تو یہ ضروری ہے. گلگت بلتستان جو ہے وہ 50 سال کی لیز پہ لیا جا رہا ہے. آپ دوبارہ بتائیے گا. گلگت بلتستان افواہیں، ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں افواہیں، گلگت بلتستان کو 50 سال کے لیے لیز پہ لیا جا رہا ہے. ابھی تک کوئی چیز اس پہ نہیں ہوئی اور ہم لوگ پاکستان کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں دینا چاہیں گے. کوئی اور سوال؟ ایمان مزاری جو پی ڈی ایم کی جو ہے نا وہ رہنما ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شہید سیالوی کو اس وجہ سے نہیں اٹھایا جاتا کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ فوجی تھا. تو اس بیان کو کس طرح لیں گے؟ دیکھیں ایمان مزاری صاحبہ کی میں قدر کرتا ہوں کہ وہ ایک دلیر عورت ہے، لیکن مجھے ان کے نظریات سے اختلاف ہے اور انہیں اپنی انفارمیشن کریکٹ کرنی چاہیے.
ان کی گرفتاری سے پہلے 2 مرتبہ میں گرفتار ہو چکا ہوں. میں نے دہشت گردی کا پرچہ بھی دیکھا, اشتعال انگیزی کا پرچہ بھی دیکھا, کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ بھی دیکھا, 4 شیڈیول بھی دیکھا. میرا آئی ڈی کارڈ, بینک اکاؤنٹ اور ECL میں نام بھی آ چکا, اور آئی ڈی کارڈ, بینک اکاؤنٹس بھی سیز ہو چکے. سارے مقدمات کورٹس میں 9 مہینے مقدمہ لڑ کے باعزت طور پہ بری ہوا, اور مجھے ٹارچر بھی کیا گیا, ان سے زیادہ ٹارچر کیا گیا. انتخابات کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ اچھی چل رہی ہے الحمدللہ. ہر حلقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے, MNA کے بھی اور MPA کے بھی. آپ کوئی سوال کیا نعرہ اور کون سا نظریہ؟ خود مختار پاکستان, خود مختار پاکستان, جو اپنے فیصلے خود کرے, جو کسی سے بھیک نہ مانگے, جو انٹرنیشنل چودھری سے اجازت نہ لے کے اس کی دکان سے تیل خریدنا ہے یا اس کی دکان سے تیل خریدنا ہے. ہمیں ایران اگر تیل سستا دیتا ہے ہم ایران سے لیں گے, ہمیں امریکہ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں چاہیے. ہمیں افغانستان سے مذاکرات کر کے 2 بھائیوں کو لڑوانے سے اگر بچانے میں بہتری ثابت ہوتی ہے تو ہم وہ کریں گے. ہم کسی اور کی خوشنودی کے لیے مسلمان کا گلا نہیں کاٹے گا. سر آپ انتخابات کی تیاریاں تو کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہوں گے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا, انتخابات آج ہوں, کل ہوں, پرسوں, ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں الحمدللہ. شہید صاحب, آپ نے جس موضوع پہ پریس کانفرنس کی کاکڑ صاحب کے اس بیان پہ, تو اسی زمن میں آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کچھ خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی تھی کہ پاکستان ساخت کے کچھ ہتھیار اسرائیل کو بیچے گئے, اور اس کو لے کے ایک بہت بڑی کیمپین. میں سمجھتا ہوں اس کی انکوائری ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کاکڑ کے ہینڈلرز یا ان کے جو بڑے ہیں, آپ ان کی اگر ایسی کوئی پالیسی ہے تب بھی مذمت کرتے ہیں, اور کاکڑ صاحب کے اس بیان کی بھی مذمت کرتے ہیں. سر میرے لیے وادیوں نظر میں کیا دیکھتے ہیں, کیا ایسا کوئی اقدام اٹھایا گیا ہوا ہوگا یا وہ محض ایک پروپیگنڈا تھا؟ سر آئی تھنک اٹ از پروپیگنڈا. پاکستان کا کوئی بھی شخص اتنا گرا ہوا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس حد تک جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب OIC کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی, جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا وہی سٹیٹس ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کا وہاں پہ سٹیٹس ہوتا تھا پاکستان میں. وہ ایک مجرم ہے, اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور کہا گیا کہ ایرانی جنرل پہ جب اٹیک کیا گیا, اسے شہید کیا گیا, تو سب سے زیادہ خوش عمران خان تھا. وہ اس لیے اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ OIC کے اجلاس کو ناکام بنایا جائے, اور اس میں امریکہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا مسلمانوں کو دوبارہ تقسیم کرنے میں. لہٰذا ان چیزوں پہ دیکھا جائے کہ دشمن کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, میرے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی بیوروکریٹ سے, کسی بھی جرنیل سے, کسی بھی وزیر اعظم سے, کسی بھی گورنر سے, کسی بھی وزیر اعلیٰ سے بہت بڑے ہیں. میرے مرشد وہ ہیں, میرے وزیر اعظم وہ ہیں, میرے صدر مملکت وہ ہیں, میرے چیف آف آرمی اسٹاف وہ ہیں. جو قائد اعظم نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہے, اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو ہمارے جوتے کی نوک پہ. اچھا, خبریں ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جنسی استحصال جو ہے وہ ان کا کیا جا رہا ہے. آرمی چیف صاحب ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں, کیا کہیں گے, کوئی ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, ریدر آئی وڈ ریکویسٹ, میں میسج دینا چاہتا ہوں بطور پاکستانی, میں اس ریاست کے شہری ہوں, اور وہ ہماری ماں, ہماری بہن, اس قوم کی بیٹی ہے. آپ جب جا رہے ہیں, چاہے وہاں پر کوئی بھی آپ کا ریاست کا ذمہ دار جاتا ہے, تو دے مسٹ ڈیمانڈ کہ قوم کی بیٹی کو قوم کے حوالے کیا جائے, اور جن لوگوں نے بھی یہ جنسی درندگی کی ہے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خیر بھائی, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انور الحق کاکڑ صاحب ان کو کیسے سمجھتے ہیں بطور وزیر اعظم, ان کی گورننس کیسی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا, کیونکہ ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور یہ چیزیں, اس طرح کی باتیں وہ مختلف انٹرویوز پہ کر بھی چکے ہیں, کیونکہ آپ بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا بلوچستان میں 50 کی کوئی لگ بھگ لوگ جو ہے وہ صرف لاپتہ ہے. تو کیا یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہیں, کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا بلوچستان کے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اس وقت تربت پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے, اور چمن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, کوئٹہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. چمن کا دھرنے کو بھی 2 ہفتے ہو چکے ہیں, تربت کے دھرنے کو 16 دن ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنے شہریوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا. میں کہتا ہوں دہشت گرد کو نہ مارو, دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور دہشت گردوں کو سپانسر کر رہی ہے, دہشت گرد کی ماں جو اس کو ملٹری ایڈ پرووائڈ کر رہی ہے, دہشت گرد کی ماں جو اس کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کر رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 2-3 ریاستیں ایسا کام کر رہی ہیں. آپ پھر جا کے انہی کی گود میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو مار رہے ہو. بھائی ان کو اٹھا کے روزگار دے تو وہ نہ استعمال ہو. اس کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے. نہیں تو BLA اور BRA میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عام لوگ داخل ہوئے ہیں, لیکن BLF میں جو ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جس کو لیڈ کر رہا ہے, ادھر تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس نے کنونس کر کے اپنے ساتھ ملا لیا. تو جناب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اپنے ریاست کے بچوں کو جب تک اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے
रियासत मुस्तहकम नहीं होती, उनको कौमी धारे में लाए, पाकिस्तान का परचम थमाएं। हम लोग मजीद बांग्लादेश नहीं देख सकते। क्या रियासत इस कदर नासमझ और नाअहल हो चुकी है कि उसे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने अवाम, देखिए मैं बात रियासत को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा ये जो नाम नहाद फैसला साज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो चंद लोगों का ग्रोह है जो आपके हर जगह पे घुस चुके हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं इन सारी चीज़ों के, ये वो जाहिल हैं जिन लोगों को सिर्फ अपने इख्तिदार से गर्ज है। जिसकी हुकूमत आती है बोरिया बिस्तरा बंद करके उधर चले जाते हैं। जिस तरह अभी आप देखें ना, अब आज काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी है, कल या परसों ये अपने सरकारी मौलवी को उठा के ताहिर अशरफी से बयान दिलवा देंगे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा इसराइल को। तो इन्होंने इस तरह के चूचे रखे हुए होते हैं बाद में अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन अवाम घास खाना मेरा ख्याल है छोड़ चुके हैं। आपने ये ताहिर अशरफी साहब का जिक्र किया, पिछले दिनों कन्वेंशन सेंटर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। हाँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बाकायदा फतवा दिया है कि इसराइल के खिलाफ जिहाद जो है वो फर्ज हो चुका है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो पूछना चाहिए ना सरकारी मौलवी से कि ताहिर अशरफी साहब आप क्या कहते हैं। आपके उस्ताद ने तकी उस्मानी साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और जिस तरह वो दिलेरी से बोले अल्लाह मज़ीद उन्हें दिलेरी दे, उस पे उनका क्या बयान है? मेरा ख्याल है इस पे उनका स्टेटमेंट आना चाहिए था। उस बेचारे को पूछेंगे ना, जो बेचारा हमारा सियासतदान हमेशा छोटे से लेके बड़े तक हर इशू को उठाता है, लेकिन जब एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के साथ जुल्म ज्यादती हो रही हो या एक सियासी जमात जो है उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, आज जिस तरह पीटीआई के साथ हो रहा, 2017 और 18 में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है, तो सियासतदान अपने साथी सियासतदान के लिए क्यों आवाज नहीं उठाता, उसको क्यों इंसाफ नहीं लेके देता? और क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट शामिल होता है, उसमें उसका इंटरेस्ट शामिल होता है। हमारे अलावा इस पे कोई नहीं बोला। हमने सियालकोट में जलसा किया और मजम्मत की कि उस्मान डार और उमर डार की वालदा पे जो उनके साथ सलूक हुआ, जो इबाद फारूक के बेटा जिस तरीके से इस दुनिया से रुखसत हुआ, ये मैंने मजम्मत की। मैंने कहा 9 मई के मुजरिमात को आप पकड़ना चाहते हैं पकड़ें, बट मरवत आजकल बड़े पॉपुलर हैं, पॉलिटिशियन ने नए वो उठा के आपने उनकी मरम्मत नहीं की। अभी पूरी देखिए इस वक्त हमारे लिए नहीं, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहूँ कि गिरफ्तार मर्द होते हैं, हम भी गिरफ्तार हुए, पीटीआई के दौर में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारियों से मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल स्ट्रगल को रोका जा सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।